MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب میں اس کے بعد اپنے ساتھی حافظ حبیب اللہ عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں۔ میں اپنے بھائی حافظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے دور حاضر میں قیامت کی نشانیاں اس عنوان پر خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حاضرین مجلس، علماء کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کل آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اسے سوچنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو حضرات، آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخرت کو لفظ غد سے تعبیر کیا، لفظ غد سے یاد کیا۔ عربی زبان میں غد کہتے ہیں آنے والے کل کے دن کو، لفظ غد کہتے ہیں آنے والے کل کے دن کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیغام دینا چاہا کہ لوگوں، آج کے بعد کل کا دن آنا جتنا یقینی ہے، قیامت کا دن آنا بھی اتنا ہی یقینی ہے۔ آج کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے، قیامت کے دن پہ تمہارا اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ عمل کر لو، سارے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ حضرات، قیامت یہ کب آئے گی، اس کا حتمی علم اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے فوراً فرمایا، وَمَاذَا عَدَدْتَ لَهَا، قیامت جب آئے وہ اس کے وقت میں آئے گی، تو اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کو دل میں بسایا ہوا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احبب، جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ تجھے رکھنے والا ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حتمی علم کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ سورۃ اللقمان کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً آخرت اور قیامت کا علم یہ اللہ کے نزدیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا، اور حتیٰ کہ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا صحیح مسلم کی مشہور حدیث، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیا تو آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہا کہ شاید پوچھنے والا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، مجھے تو قیامت کے بارے میں نہیں معلوم کہ کب آئے گی، دونوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کا علم تو پوشیدہ ہے، اخبرنی عن اماراتها، کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائیے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. کہا کہ قیامت کی نشانی سننا چاہتے ہو سن لو، قیامت سے قبل ضرور ایسا ہونے والا ہے، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، ننگے ہاتھ ننگے پیر بکریوں کے چرواہے. قیامت سے قبل اللہ دنیا کے دروازے ایسے کھول دے گا کہ وہ عمارتوں کے بنانے میں، بلڈنگ کے بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے. تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا، پہلی چیز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. شارحین حدیث نے بہت سارے مفاہیم اس کے بیان کیے ہیں. مشہور مفہوم، مشہور تشریح یہ ہے کہ قیامت سے قبل اولاد ماں باپ کی بڑی نافرمان ہو جائے گی. قیامت سے قبل اولاد اپنے ماں باپ کی باغی بن جائے گی، نافرمان بن جائے گی. واللہ میرے بھائیوں، یہ پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے صادق ہوتی نظر آتی ہے. آج اولاد کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ کیسے ہے؟ آج اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے، رلاتی ہے، انہیں دکھ دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض نادان ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. اللہ اکبر، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. ایسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. کہا کہ اس دنیا کے بدترین گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ تعجب کرنے لگے، تعجب سے کہنے لگے اللہ کے نبی، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، وہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دے گا، آگے والے کی ماں کو گالی دے گا، آگے والے کے باپ کو گالی دے گا، آگے والا ریاکشن میں آ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ خود اپنے ماں باپ کی گالی کا ذریعہ بنا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی ماں باپ کی ہمیں قدر کرنی ہے. دنیا میں انسان روزی روٹی کے لیے کیسے فکر مند ہوتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں کہاں کہاں نکل جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ ویزاد فی عمرہ فلیبر والدیہ او یصل رحمہ. کہا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت آئے، اس کے عمر میں برکت آئے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے دنیا میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں کام کرتا ہے، ہزاروں کام کرتا ہے. صدقہ و خیرات ہے، نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے. شریعت نے کہا کہ تم دنیا کی ہزاروں نیکیاں کر لو، جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لو گے اللہ کو تم ہزاروں نیکیاں کر کے راضی نہیں کر سکتے. اور رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. تو قیامت سے قبل ایسا ہونے والا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی باغی بن جائے گی. اسی طریقے سے دور حاضر کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے سلام متعارف عام ہو جائے گا. سلام متعارف عام ہو جائے گا، یعنی ایمانی رشتے کی بنیاد پر سلام نہیں کیا جائے گا. سلام کریں گے تو جان پہچان کی بنیاد پہ سلام ہوگا. میں اسے پہچانتا ہوں، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، اسے سلام کرتا ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مسلمان بھائی جا رہے ہیں جسے میں اس پہچانتا نہیں، سلام کے بغیر آگے چلے جاتا ہوں. کہا کہ قیامت سے قبل ایسا ہونے والا ہے سلام متعارف عام ہو جائے گا. سلام جو ہے جان پہچان کی بنیاد پہ کیا جائے گا. آج دیکھیے سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں آپس میں ملتے ہیں، آپس میں سامنے سے گزر جاتے ہیں، سلام کلام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے نہیں پہچانتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ای الاسلام افضل، کہا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین نیکی مجھے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. کہا کہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہر اس آدمی کو سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. تم یقین ہو گیا کہ مسلمان ہے، سلام کرو. سلام کرنے سے کیا کیا فضیلتیں ملتی ہیں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام ایک مسلمان بھائی کا حق ہے، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی پر جو 6 حق بنتے ہیں، پہلا حق جو عائد ہوتا ہے وہ سلام ہے۔ آپ ملاقات کیے، پہلا حق یہ ہے کہ آپ سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کہا کہ افشوا السلام بینکم، کہا کہ لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں آپس میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو۔ حضرات، دور حاضر کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی جو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اقتدار پہ رہنے والا بادشاہ، ظالم بادشاہ کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم اراہما، کہا کہ میری امت کے 2 جہنمی گروہ میں نے ابھی دیکھا نہیں، قیامت سے قبل ضرور آنے والے ہیں۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ جن کے ہاتھ میں بیل کے دم کے مانند کوڑے ہوں گے، اپنے ماتحتین کو وہ ماریں گے، ظلم کریں گے، ظلم کی انتہا ہوگی۔ اہل علم بیان کرتے ہیں رعایا کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر بڑی بڑی سزائیں متعین کریں گے۔ میرے بھائیوں، اقتدار اللہ کسی کو دیا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہا کہ قیامت کے دن ایسا عالم ہوگا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ان میں سے پہلا انسان امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا ہے۔ اور اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جہنمی گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِبَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ 40 عَامًا، کہا کہ ایسی عورتیں، واللہ میرے بھائیوں ایک نبی کی زبان سے یہ تعبیر نکل سکتی ہے، ہماری زبانوں میں وہ قوت نہیں ہے۔ پیارے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ نساء کاسیات عاریات، کہا کہ ایسی قیامت سے قبل ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کپڑا تو پہنا ہوا ہے، آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے، آدھا بدن کھلا ہوا ہے، یہی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ یا کپڑا پہنا ہوا ہے، ایسا باریک کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے جو ہے اس کے کپڑوں کے اندر سے بدن نظر آتا ہے۔ یہی ہے ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر ہی ننگی ہوں گی۔ یا کپڑا تو پہنا ہوا ہے، پورے بدن کو ڈھکا ہوا ہے، کپڑا موٹا بھی ہے لیکن اتنا ٹائٹ سلائے ہوئے ہیں کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ کہا کہ ایسی عورتیں جب آئیں گی تو سوچ لو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممیلات مائلات، ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، دوسرے کی طرف مائل ہونے والی، جا رہی ہیں، عطر لگایا، سینٹ لگایا، پھول لگایا، ایسے کپڑے، ایسے چپل پہن کے نکلی ہوئی ہے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ دوسرے مرد میری طرف متوجہ ہو جائے، دوسرے میری تعریف کریں۔ یہ زانیہ عورت ہے، یہ فکر و خیال کا زنا کرنے والی عورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں آج عورت کا فتنہ کتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ گلی گلی میں عورت، آپ دیکھیں گے گلیوں میں عورت بے حیا عورتیں نظر آتی ہیں، پارکوں میں بے حیا عورتیں نظر آتی ہیں، اشتہارات میں، نیوز پیپر میں بے حیا خواتین نظر آتی ہیں، فون کھولو بے حیا خواتین نظر آتی ہیں۔ ہم ایسے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی دنیا تو وہ دنیا ہے جو عورت اپنے جسم کی جس قدر نمائش کرے گی، دنیا اسے اتنا بڑا مقام دینے کے لیے تیار ہے، دنیا اسے اتنا بڑا اسٹیج دینے کے لیے تیار ہے۔
واللہ المستعان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، کہا کہ یہ جنت میں جانا تو چھوڑو، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ایسی عورتیں. جبکہ جنت کی خوشبو وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ 40 عَامًا، یہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. آپ سفر کر کے 40 سال جتنی دور جائیں گے اتنی دور سے جنت کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ وہ خواتین ہوں گی جو بے حیائی اور عریانیت کو اپنائیں گی. میری ماؤں بہنوں، یہ فلمی اداکاروں کو اپنا نمونہ مت بنائیے. اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے. بچی ہے، بے حیائی کے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، کہتا ابھی تو بچی ہے. نہیں، بچپن سے شائستہ لباس پہنانے کی کوشش کریں. بچپن سے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کی کوشش کریں. ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے سر کا پردہ کرنے لگتی ہے، پھر سر کا پردہ، پیر کا پردہ ہٹ جاتا، پیر کا پردہ کرنے لگتی ہے. یعنی بے چین ہوتی ہے کہ کوئی اجنبی آدمی دور سے نظر آ رہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بے چینی کو دیکھ کے دور سے کہا یا فاطمہ انما ابوکی وغلامک، کہا کہ آنے والا شخص تمہارا باپ اور ایک غلام ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پردے کا یہ عالم اس زمانے میں تھا. تو میرے بھائیوں، قیامت سے قبل ضرور زمانہ آنے والا ہے ظالم بادشاہوں کا ظلم بڑھ جائے گا اور بے حیا اور یا عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ارشاد فرمایا، جو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی روش پہ چلنے والے ہیں. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے ایسے نقش قدم پہ چلیں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی بچو کے بل میں گھس جائے گا، میری امت کے لوگ سوچے بغیر اس بچو کے بل میں اس کے پیچھے سے گھس جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ وہ سوچے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بس جو یہودی کر رہا ہے، جو کرسچن کر رہا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. بس ایسا نقالی کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا درجہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور آپ اس امت کو دیکھیے، اس امت کی کثیر تعداد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نور من نور اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے اختیارات دے رکھے ہیں جو سارے اختیارات کے رب العالمین کے ہیں. دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ اور محمد میں کوئی فرق انہوں نے نہیں چھوڑا. اسی لیے کوئی گستاخانہ شاعر نے اس طرح کے اشعار بھی کہا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. اس طرح کے الفاظ، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف طور پہ فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کہا کہ لوگوں تم کرسچنوں کی طرح میری شان میں غلو نہیں کرنا، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے ابن اللہ قرار دیا. بس میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہی مقام دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا. کہا کہ اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں بہتر انسان اور ہم میں بہتر انسان کے بیٹے. بظاہر کوئی غلط بات نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے میری شان میں غلو کرنے کی کوشش کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقواکم یا ایھا الناس علیکم بتقواکم. کہا کہ اے لوگو اللہ کے تقوی کو اپناؤ. لا یستہوینکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں میری محبت کے نام پر گمراہ نہ کر ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا انا
محمد ابن عبداللہ و رسولہ، کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی اللہ، کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے اس سے بڑا مقام تم مجھے دے دو، یہ قطعاً مجھے پسند نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. لیکن آج کی امت جس طریقے سے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کی کثیر تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتی ہے. آپ اگر رسم و رواج کی بات کریں، جینے کے طریقے کی بات کریں، آج ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھو، بال رکھنے کا انداز یہودیوں کا، کپڑے پہننے کا انداز یہودیوں کا، کھانے پینے کا انداز یہودیوں کا. ہماری زندگی کے جتنے رسم و رواج ہیں اہل کتاب کے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو ہے اتباع کرنا ہمارے لیے واجب ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو اپنے گھر کی ہر دیوار میں ہر انسان کو لکھ کے رکھنا چاہیے. یاد رکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے جملہ ارشاد فرمایا تھا، سارے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا كُنَّا أَضَلَّ أُمَّةٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. کہا کہ لوگوں ہم یہ کمزور قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَضَلَّنَا اللَّهُ. اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے میں عزت تلاش کرنا چاہے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھنے والا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ہمیں دی ہے، اس شریعت کو مکمل ہمیں اپنانا ہے. اسی طریقے سے دور حاضر میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے گی اور موت کی نفرت اس کے دل میں ہوگی. دنیا کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قالوا ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ودخلكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. کہا کہ لوگوں ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آنے والا ہے کہ دوسری قوم کے لوگ میری امت پہ ایسا ٹوٹ پڑیں گے گویا کہ ایک بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب ایسا ہوگا تو کیا مسلمان اس وقت میں کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم کثیر، اس وقت میں تم بہت زیادہ ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ. کہا کہ اس وقت میں تمہاری یہ حیثیت ہوگی جس طریقے سے سمندر پہ جو کچرا آتا ہے اس طریقے سے سمندر کچرے کو جہاں چاہے جدھر چاہے پھینک دیتا ہے، اس سمندر کے جھاگ کے مانند بھی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی. اس وقت میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، دوسری قوم کے لوگ تم پہ حملہ کریں گے. اس وقت میں تمہارے اندر ایک بیماری آئے گی. وہ کیا بیماری ہوگی؟ وہن داخل ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دل میں آ جائے گی. سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے. تو حضرات آج دیکھیے، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں جمعہ کا خطبہ شروع ہوا ہے، مسلمانوں کے کتنے دکان ہیں کاروبار کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کیوں؟ اسے تو آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس 100 روپے کے لیے جو ہے وہ دکان کھلا رکھا ہے. نماز چل رہی ہے، مسجد ہے، مسجد کے اطراف میں دکان ہے، لیکن جو اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو تبھی تو ہماری یہ دنیا کی محبت ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت، پر جو ہے انسان دنیا کے 10-100 روپے کے لیے اپنے آخرت کو بیچ دے گا اور موت کی نفرت دل میں آئے گی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک مری پڑی بکری تھی صحابہ کے ساتھ. صحابہ سے کہا کہ اس بکری کو کون خریدے گا؟ اور کان کٹا ہوا بھی تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں، بکری مری پڑی ہے اور ساتھ میں کان بھی کٹا ہوا ہے، کون خریدے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، یہ بکری جتنا ذلیل تمہارے نظر میں ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سمجھانا چاہا، جس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، مری پڑی بکری جو سڑی ہوئی ہے، اس کے برابر بھی اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت نہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منه كافرا شربة ماء، کہا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، اس دنیا میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اہمیت ہوتی۔ تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے کافر کھا رہے ہیں، منافق کھا رہے ہیں، مشرکین بھی جو ہے سونا پہن رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ تو قیامت اس وقت آئے گی جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی، ایسے تو نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل میری امت کے بہت سارے لوگ میوزک کو، شراب کو، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج دیکھیے کون سی گلی ایسی ہے، کون سا سڑک ایسا ہے جہاں میوزک کی آواز نہ آتی ہو، کون سا گھر ایسا ہو جس میں میوزک کی آواز نہ آتی ہو، کون سا موبائل ایسا ہے جس میں میوزک کی آواز نہ آتی ہو، کون سی گاڑی ایسی ہے جس میں میوزک کی آواز نہ آتی ہو۔ ایسے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ میوزک کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میوزک کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا فی هذه الامتی خسف ومسخ وقذف، کہا کہ میری امت پہ تین طرح کے عذابات ضرور آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا کے ہلاک کرے گا، بعض لوگوں کو ان کے چہرے بگاڑ کے ہلاک کرے گا، بعض لوگوں کو ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کب ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القینات، کہا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، یہ ناچنے والی گانے والی عورتوں کا جو ہے عام چلن ہو جائے گا، سوچو کہ قیامت آ گئی اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرات آج اسی ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے آپ کو میوزک سے، بے حیائی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو جو ہے قیامت کی نشانیاں بے شمار ہیں، اسی لیے علماء کرام نے قیامت کے نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات الصغرى، علامات الکبریٰ۔ علامات الکبریٰ کا مطلب وہ 10 نشانیاں جو عین قرب قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہیں، اس کے علاوہ جتنی نشانیاں ہیں اس سے پہلے واقع ہوں گی۔ وقت بہت کم ہے، لیکن جو ہے کسی موقع پر آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔